اللہ اللہ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلی آیت 24 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ اس سے پچھلی آیت میں قرآن مجید میں کھلا چیلنج دیا گیا تھا کہ کافروں کو کہ اگر ان کو اس کلام الہی میں کوئی شک ہے تو وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 24 میں، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں آدمی سے مراد کافر اور پتھر وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب کا بھی ذکر کیا گیا، اس لیے کفار اور ان کے لیے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال اور ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے، جیسے اوپر آیا ہے کہ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یہاں پر ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں۔ اب اسی آیت میں آگے آتا ہے اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ اب اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ
اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ جنت کے پھل رنگت میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب وہ دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور اس کا لطف بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ اب اسی آیت میں آگے آتا ہے ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 25 کی تفسیر بیان کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم یہاں پہ اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کریں اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اللہ پاک ہماری مدد عطا فرمائے، آمین۔